بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جو بادشاہ ہے نہایت ہی پاک، زبردست اور حکمت والا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ اور ان کے علاوہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی رسول ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جن لوگوں کو تورات دی گئی پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کی مثال بہت بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنؤوا الموت ان کنتم صادقین۔ کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو لوگوں کے سوا تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين۔ لیکن وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے پہلے کر رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور کہہ دیجئے اے یہودیوں، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور مل کر رہے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب ان لوگوں نے سودا بکتا یا تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور سودے سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس سورت کا نام الجمعہ ہے کیونکہ اس میں جمعہ کی نماز کا خاص حکم بیان ہوا ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کا بنیادی مقصد امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، علم دین کی ذمہ داری اور جمعہ کی اہمیت سمجھانا ہے۔ سورت کا آغاز اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ بادشاہ بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا تاکہ قرآن سنائیں، لوگوں کو گناہوں سے پاک کریں، کتاب اور حکمت سکھائیں۔ اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وقت کے عربوں کے لیے نہیں بلکہ بعد میں آنے والی تمام قوموں کے لیے بھی ہے، یعنی اسلام عالمی دین ہے، کسی ایک نسل یا قوم تک محدود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے والوں کی مثال یہودیوں کی مثال دی گئی جنہیں تورات ملی مگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھائے مگر ان سے فائدہ نہ اٹھائے۔ صرف علم ہونا کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ کے خاص دوست ہیں۔ قرآن نے کہا اگر واقعی سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ انہیں اپنے اعمال کا خوف تھا۔ اللہ کے نزدیک فضیلت تقوی سے ہے۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ جمعہ کے اذان ہو تو نماز کی طرف جلدی کرو، کاروبار چھوڑ دو۔ یہ حکم بتاتا ہے کہ دینی فریضہ دنیاوی فائدے سے زیادہ اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز چھوڑنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ نماز کے بعد زمین میں پھیلنے، روزی تلاش کرنے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ہے، یعنی اسلام دنیا چھوڑنے کا نہیں بلکہ توازن کا دین ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تجارت اور کھیل کی طرف چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے پاس ہے وہ دنیا کی تجارت اور کھیل سے بہتر ہے۔ دنیا وقتی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ جمعہ کی نماز بہت اہم ہے۔ دنیا اور دین میں توازن رکھنا چاہیے۔ اللہ کا دیا ہوا اجر دنیا کے فائدے سے بہت بہتر ہے۔